اور اس چھوٹے سے کنٹری نے کرونا وائرس کو شکست دی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ٹیکنیک ایسے کنٹریز میں کامیاب ہو پائے گی جہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے. تو بھی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا کر رہے ہوں گے کہ کرونا وائرس کی اس وبا سے ہم جلد سے جلد جان چھڑوا سکیں. لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک ایسے کنٹری کا نام بتاؤں گا جس نے کرونا وائرس کو تقریباً شکست دے دی ہے. اس وقت نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس کے تقریباً 1500 کیسز ہیں اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے صرف 20 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں. لیکن نیوزی لینڈ میں کافی دنوں سے یہ کرونا وائرس کے کیسز آنا بند ہو گئے. تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ کرونا وائرس پہ نیوزی لینڈ نے کیسے قابو پایا. 28 فروری کو کرونا وائرس کا پہلا کیس نیوزی لینڈ میں رپورٹ ہوا. 14 مارچ جب نیوزی لینڈ میں صرف 6 کیسز تھے تب ان کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا جو بھی نیشنل باہر سے آئے گا اس کو 14 دنوں کے لیے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا پڑے گا. اور یہ ریسٹرکشن ان کی گورنمنٹ نے لگا کے دکھائی. اور 20 مارچ کو نیوزی لینڈ نے اپنے تمام بارڈرز بند کر دیے اور کسی بھی غیر ملکی کو نیوزی لینڈ میں آنے سے روک دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیوزی لینڈ نے اس کرونا وائرس کو شکست کیسے دی. نیوزی لینڈ نے ایلیمینیشن اسٹریٹجی اپنائی. اب اس اسٹریٹجی میں ہوتا گیا تو اس ایلیمینیشن ٹیکنیک میں انہوں نے 4 لیولز بنائے. سب سے پہلے لیول کو انہوں نے نام دیا پریپیئر کا, جس میں ان کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بارڈر مینجمنٹ کو اچھا بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کیے جا سکیں اور ایسے لوگوں کی ٹریکنگ کی جا سکے جو لوگ کورونا پازیٹیو. اور دوسرے لیول کو انہوں نے نام دیا ریڈیوس کا, جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کے درمیان 1 میٹر کا ڈسٹینس ہونا چاہیے. انڈور 100 لوگوں تک کی گیدرنگ ہو سکتی ہے اور آؤٹ ڈور 500 لوگوں تک کی گیدرنگ انہوں نے الاؤ کی. ساتھ ہی ساتھ جو لیول 1 کے پوائنٹس ہیں ان کو بھی شامل کیا, لوگوں کی ٹیسٹنگ کی, لوگوں کی ٹریسنگ بھی کی جو لوگ کورونا پازیٹیو تھے. تیسرے لیول کو انہوں نے نام دیا ریسٹرکٹ کا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں, صرف ضروری اشیاء کے لیے ہی باہر نکلیں. اور سکولز کو بھی انہوں نے سیفٹی میئرز لیتے ہوئے کھولنے کی اجازت بھی دی. لیول 4 کو انہوں نے نام دیا لاک ڈاؤن کا, جس میں انہوں نے انٹر سٹی ٹریول کو بالکل بند کر دیا, سکولز بند کر دیے, آفیسز بند کر دیے اور صرف وہ آفیسز کھولے جو ضروری تھے. 23 مارچ کے دن جب نیوزی لینڈ میں تقریباً 102 کیسز کرونا وائرس کے تھے تب ان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم تمام بزنسز بند کر رہے ہیں. اور 25 مارچ کے دن انہوں نے لیول 4 کا لاک ڈاؤن لگا دی اور اس کی وجہ سے ان کو کافی فائدہ ہوا. 27 اپریل کے دن نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب لیول 4 سے لیول 3 لاک ڈاؤن کی طرف موو کر جائیں گے, اور یعنی کچھ ریسٹرکشنز کم کر دی جائیں گی. تو ہمیں اس پوری کہانی سے یہ سمجھ آئی کہ انہوں نے بارڈرز بند کر دیے تھے اور جو بھی ان کا نیشنل باہر سے واپس آتا تھا اس کو 14 دنوں کے لیے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا پڑتا تھا. اور انہوں نے 4 لیولز بنا کے رکھے جس میں انہوں نے کلیئرلی ڈیفائن کیا کہ ہم کن کن چیزوں کو بند کر رہے ہیں. نیوزی لینڈ کی آبادی تقریباً 50 لاکھ ہے اور اس چھوٹے سے کنٹری نے کرونا وائرس کو شکست دی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ٹیکنیک ایسے کنٹریز میں کامیاب ہو پائے گی جہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے. نیوزی لینڈ کو سب سے بڑا ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہاں پر گنجان آبادی کے کلسٹرز بہت کم تھے. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر گنجان آبادی کے کلسٹرز بہت زیادہ ہیں. یہاں پر ایک چھوٹے سے گھر میں لوگوں کی کافی زیادہ تعداد رہتی ہے, تو شاید یہ ایلیمینیشن اسٹریٹجی یہاں پر کامیاب نہ ہو پاتی. لیکن پھر بھی اگر ہم یہ ٹیکنیک اپناتے تو شاید تھوڑا سا ہمیں فائدہ زیادہ ہو جاتا. تو اس امید کے ساتھ کہ اس کورونا وائرس کی وبا کو ہم بہت جلد شکست دیں گے. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.